بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خامن عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا مایوس ہو کر، پریشان خاطر ہو کر، اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زیورات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل میں ہی ایک جھونپڑی بنا لی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گمنامی میں جا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت و شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی جھونپڑی سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بول پڑی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقہ میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بڑھیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصالے پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور، وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا، اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، اے عورت، تمہاری جو حاجت ہو بیان کرو۔ وہ بولی، حضور، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو تم؟ وہ بولی، اے یوسف، میں زلیخا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف کا سن کر پکار اٹھے۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالمی شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، کیا آپ پوری فرما دیں گے؟ پہلے وعدہ کیجئے۔ فرمایا، ہاں ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی، تو سنیے، 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں، خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس کر دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ پہلی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور مثل سابق وہ جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی، اے یوسف، تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سر انور جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے، زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کو پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دی، یہ تیسری حاجت اس کو تم پورا کر دو۔ اے یوسف، ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، بس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکباد دی اور خدا نے بھی مبارکباد فرمائی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ و مامون رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے ہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام منشا تھا۔
اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل احساس کی کرن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے لا سکوں مزید نئی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں مزید نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔